یوٹیوب چینل تنو وائس کے ناظرین السلام علیکم۔ قرآن پاک میں جو سائنسی معجزات آج سامنے آ رہے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ قرآن کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بار بار اس طرف متوجہ کیا کہ مظاہر فطرت پر غور و فکر کریں اور ان میں اس کی نشانیاں تلاش کریں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے اس دنیا کی سب سے حقیر اور کمزور مخلوق کی مثال بیان کی ہے، جس میں موجودہ مطلب کو سمجھ کر ایک انسان اس دنیا کا اصل مطلب جان سکتا ہے۔ تمام جانداروں میں یہ نشانیاں موجود ہیں، لیکن چند ایک خاص طور پر وہ ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ان جانداروں میں سے ایک مچھر ہے۔ جب قرآن پاک میں مکڑی اور مکھی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک کہنے لگے کہ بھلا ایسی حقیر چیزوں کے بیان کی قرآن جیسی اللہ کی کتاب میں کیا ضرورت؟ تب اللہ نے ان کے جواب میں یہ آیات نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بالکل شرم اور ندامت محسوس نہیں کرتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس کے اوپر کی کسی چیز کی۔ جو مومن ہے وہ یقین کرتے ہیں وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے۔ اسی طرح اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے سے ہی نافرمان ہیں۔ مچھر بے شک ایک معمولی اور غیر اہم سا جاندار ہے، مگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو اس میں بھی اللہ کی بہت ساری نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مچھر کے لیے قرآن میں باؤد تا کا لفظ استعمال فرمایا، اور یہ لفظ مؤنث ہے۔ مچھر کی دنیا میں کوئی 3500 اقسام ہیں، اور ان تمام اقسام میں صرف مچھر کی مادہ ہی انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کا خون چوستی ہے، جبکہ نر مچھر نباتات اور پھلوں کا رس چوستا ہے۔ سامان یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھر کی جنسی شناخت تو آج کی میڈیکل سائنس کا کارنامہ ہے کہ آج ہمارے پاس ایسی جدید دوربین ہے جو کسی شے کو ہزاروں لاکھوں گنا بڑا کر کے دکھاتے ہیں، جبکہ قرآن میں باؤد تا کا لفظ بول کر 1450 سال کا بل بتا دیا کہ وہ مچھر جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ مادہ مچھر ہے، نر نہیں ہے۔ منافقوں نے اگرچہ مچھر اور مکھی کی چھوٹے پن کی وجہ سے قرآن پر اعتراضات کیے ہیں، لیکن اگر ان میں تھوڑی سی عقل ہوتی اور اس چھوٹے سے جانور کی ساخت اور بناوٹ پر غور و فکر کرتے ہیں تو سمجھ لیتے کہ اس کے بنانے میں باریک بینی اور عمدگی کی ایک دنیا صرف ہوئی ہے کہ جس سے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ امام جعفر صادق اس چھوٹے سے حیوان کی خلقت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے مچھر کی مثال دی ہے، حالانکہ وہ جسامت کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے جسم میں وہ تمام اطلاعات اور اعضاء ہیں جو خشکی کے سب سے بڑے جانور کے جسم میں ہیں، یعنی ہاتھی، اور اس کے علاوہ بھی اس کے 2 عضو یعنی سینگ اور پر ہیں جو ہاتھی کے پاس نہیں۔ یہ ظاہر کمزور سا جانور جسے خدا نے ہاتھی کی طرح پیدا کیا، اس میں غور و فکر انسان کو پیدا کرنے والے کی عظمت کی طرف متوجہ کرتا ہے، خصوصاً اس کی سونڈ جو ہاتھی کی سونڈ کی طرح اندر سے خالی ہے اور وہ مخصوص قوت سے خون کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ اتنا حساس ہوتا ہے کہ صرف کسی چیز کے اٹھنے سے خطرہ محسوس کر لیتا ہے اور بڑی تیزی سے اپنے آپ کو خطرے کی جگہ سے دور لے جاتا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ انتہائی کمزور ہونے کے باوجود بڑے سے بڑے جانور کو عاجز کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دنیا جہاں کے سب زندہ مخلوقات جمع ہو جائیں اور باہم مل کے کوشش کریں کہ ایک مچھر بنا لیں تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ آج میڈیکل سائنسدانوں نے مچھر کی 3500 کے لگ بھگ اقسام کی کھوج کی ہے، لیکن یہ تعداد یقینی نہیں ہے۔ اب ان کی کل اقسام کتنی ہیں یہ صرف ایک اللہ ہی کو علم ہے۔ آپ میں سے بھی بہت سے دوستوں کے ذہنوں میں یہ خیال آیا ہوگا کہ آخر اس مثال کا مطلب کیا ہے، لیکن جب آپ ایک مچھر کی آنکھ کو دیکھیں تو آپ کا دماغ مفلوج ہو جائے گا۔ مچھر کی ایک آنکھ کے اندر بھی کئی آنکھیں ہیں، اور یہ تمام آنکھیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں۔ جب آپ اس کے بارے میں جان لو گے تب آپ کے ذہن میں بھی یہ آیت کریمہ آئے گی۔ سائنس نے اس مچھر کے بارے میں بہت ایکسپیریمنٹس کیے کہ یہ چھوٹی سی مخلوق کتنے انسانوں کی جان لیتی ہے۔
یہ تو بہت تفصیلی باتیں ہیں، مگر چند باتیں ایسی ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گی۔ مچھر کی 100 آنکھیں ہیں جو سب کے سب اس کے سر میں ہیں۔ ایک مچھر کے 48 دانت ہیں۔ اس کے 3 دن ہیں اور تینوں مختلف چمکے ہیں۔ مچھر کے سونڈ میں 6 چڑیاں ہیں اور ہر چڑی کا اپنا کام ہے۔ مچھر کے دونوں طرف 3 پر ہیں۔ مچھر کے اندر حرارت کا پورا نظام ہے اور اسی کے ذریعے یہ انسانی جلد کی رنگت کو تاریکی میں پہنچاتا ہے۔ مچھر کی سوئی میں نشہ کرنے کا نظام ہے جس سے کاٹتے وقت انسان کو محسوس نہیں ہوتا اور کاٹی ہوئی جگہ خون چوسنے سے سوج جاتی ہے۔ ایک مچھر کے اندر خون کا تجزیہ کرنے کا نظام بھی ہے، اس لیے وہ ہر خون نہیں چوستا۔ اس بارے میں سائنس کی سب سے حیران کن تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ ایک مچھر کے اوپر اس کے پر ہوتے ہیں جو اس سے بھی ہلکے ہوتے ہیں، اور مچھر کے پر کے اوپر ایک مائکروسکوپک پیراسائٹ ہوتا ہے، ایک جاندار جو مچھر سے بھی حقیر چیز ہے، جو تمہیں اپنی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے اعمال کی اور غلط کاموں کی مثال دینے کے لیے ایسی چیزوں کو سامنے لانے میں کوئی مشکل نہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں مچھر کی مثال دینے کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات سے بالکل شرم اور ندامت محسوس نہیں کرتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس کے اوپر کی کسی چیز کی۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل تنو وائس کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔